السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مکاشفۃ القلوب کے درس میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ آج کا یہ ہمارا 24واں درس ہے اور کتاب کا 25واں باب ہے جو زکوٰۃ اور بخل کے بارے میں ہے۔ زکوٰۃ آپ حضرات جانتے ہیں، اور بخل کا مطلب ہوتا ہے کنجوسی، یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرنا، خیرات نہ کرنا، صدقہ نہ کرنا، سخاوت نہ کرنا۔ فرمان الہی ہے، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ مال میں بخل کرتے ہیں وہ اسے اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں، بلکہ یہ ان کے لیے مصیبت ہے۔ ان قریب بخل کردہ مال سے قیامت کے دن ان کو طوق پہنائے جائیں گے، یعنی جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی، جس مال میں سے خیرات نہیں کی ہوگی، وہ مال زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے وبال جان بن جائے گا اور ان کے گلے میں طوق بنا کر قیامت کے دن ڈال دیا جائے گا۔ فرمان الہی ہے، ان مشرکین کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کو مشرک کہا ہے۔ فرمان نبوی ہے، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں اس کی گردن میں جھول رہا ہوگا۔ فرمان نبوی ہے، اے گروہ مہاجرین، 5 بلائیں ایسی ہیں جن کے متعلق میں اللہ تبارک و تعالی سے تمہارے لیے پناہ مانگتا ہوں۔ جب کسی قوم میں کھلم کھلا بدکاریاں ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان پہ ایسے مکروہات نازل کرتا ہے، یعنی ایسی مصیبتیں نازل کرتا ہے جو پہلے کسی پر نازل نہیں ہوتی۔ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو ان پر تنگ دستی، غریبی، قحط سالی اور ظالم حاکم مسلط کر دیا جاتا ہے۔ جب کوئی قوم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتی، انہیں خشک سالی گھیر لیتی ہے، یعنی بارش بند ہو جاتی ہے۔ اگر زمین پر چوپائے نہ ہوں تو کبھی ان پر بارش نہ برسے۔ جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیتی ہے تو اس پر اس کے دشمن مسلط ہو جاتے ہیں جو ان سے ان کا مال اور دولت چھین لیتے ہیں۔ اور جس قوم کے فرما روا کتاب اللہ سے فیصلہ نہیں کرتے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ فرمان نبوی ہے، اللہ تبارک و تعالی بخیل کی زندگی اور سخی کی موت کو ناپسند فرماتا ہے۔ فرمان نبوی ہے، 2 عادتیں مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، بخل اور بدخلقی، یعنی کنجوسی اور بد اخلاقی۔ فرمان نبوی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قسم یاد فرمائی ہے کہ بخیل کو جنت میں نہیں بھیجے گا۔ فرمان نبوی ہے، بخل سے بچو۔ جس قوم میں بخل آ جاتا ہے وہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، صلہ رحمی نہیں کرتے اور ناحق خون ریزیاں کرتے ہیں۔ فرمان نبوی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے رکاکت اور شعلہ پن کو پیدا کیا اور اسے مال اور بخل سے ڈھانپ دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بخل کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا، بخل یہ ہے کہ انسان راہ خدا میں خرچ کرنے کو مال کا ضیاع اور مال جمع کرنے کو خوبی سمجھے۔ بخل کی بنیاد اولاد اور مال کی محبت، فقر و فاقہ کا خوف اور طول عمل ہے، یعنی لمبی امید ہے۔ آدمی لمبی امیدیں لگا لیتا ہے کہ مجھے تو 100 سال تک جینا ہے، 1000 سال تک زندہ رہنا ہے، تو یہ لمبی امیدوں کی وجہ سے وہ مال سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اور غافل ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، بے شک اولاد بزدل اور بخیل بنا دینے والی ہے۔ بعض آدمی ایسے ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے۔ ان کی محبت روپیہ جمع کرنے اور اسے سنبھال کر رکھنے میں ہوتی ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ انہیں ایک دن مر جانا ہے۔
ان کے بخیلوں کے بارے میں ایک شاعر نے کہا، جس کا ترجمہ ہے: اے بھائی، عقل مند لوگوں کی شکل میں بہت سے جانور بھی ہوتے ہیں جو اپنے مال کی ہر اونچ نیچ کو جانتے ہیں، لیکن اگر ان کا دین چلا جائے تو انہیں محسوس بھی نہیں ہوتا۔ ایک اور شاعر کہتا ہے: بخل ایسی بیماری ہے جو کسی بامروت عقل مند اور دین دار کے لائق نہیں۔ جس نے مال و دولت حاصل کر کے بخل کیا، مجھے زندگی کی قسم وہ دھوکے میں رہا۔ ہائے افسوس جس نے دنیا اور آخرت کے حقوق ادا نہ کیے، اس نے حقیر چیز کے بدلے اپنے دین کے بعد دنیا بھی بیچ ڈالی۔ ایک اور شاعر کہتا ہے: جب مال کسی دوست کو نفع نہ پہنچائے، کسی عزیز کے کام نہ آئے اور کسی تنگ دست کی حاجت روائی نہ کرے، تو انجام یہ ہوگا کہ مال تو وارث کے ہتھے چڑھ جائے گا اور بخیل قیامت کی شرمندگی اپنے ساتھ لے جائے گا۔ حضرت بشر کا قول ہے کہ بخیل کی ملاقات موجب ملال یعنی تکلیف کی بات ہے، اور اسے دیکھنا دل کی سنگینی میں اضافہ کرتا ہے، دل اس کو دیکھ کر سخت ہو جاتا ہے۔ عرب ایک دوسرے کو بخل اور بزدلی پر شرم دلایا کرتے تھے۔ شاعر کہتا ہے: خرچ کرتا رہے اور کمی کا خوف نہ کر، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے رزق بانٹ دیے ہیں۔ دنیا سے جاتے ہوئے بخل کوئی فائدہ نہ دے گا اور سخاوت کوئی نقصان نہ پہنچائے گی۔ ایک اور شاعر کا قول ہے: میں نے لوگوں کو اہل سخا کا دوست پایا ہے، مگر دو عالم میں بخیل کا کسی کو دوست نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا ہے کہ بخل بخیلوں کو ذلیل و خوار کرتا ہے، لہٰذا میں نے بخل سے کنارہ کشی کر لی۔ بخیل کی ذلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسرے کے لیے مال جمع کرتا ہے، خرچ کرنے سے تکلیف محسوس کرتا ہے اور اس کی فراوانی سے لطف اندوز نہیں ہوتا۔ ایسے آدمیوں کے لیے حضرت وکیع کا قول ہے: بخیل ہمیشہ اس کے وارثوں کے لیے مال اکٹھا کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ شکاری کتے کی طرح ہے جو بھوکا ہونے کے باوجود خود شکار کی حفاظت کرتا ہے تاکہ اسے دوسرے کھائیں۔ ایک ضرب المثل ہے، یعنی ایک کہاوت ہے کہ بخیل کے مال کی آنے والے وارث کو خوشخبری دے دو۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ میں بخیل کا فیصلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اپنے بخل کی وجہ سے اپنے حق سے زیادہ لینے کی کوشش کرتا ہے اور ایسا آدمی امانت دار نہیں ہوتا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا: تجھے کون سا آدمی پسند ہے اور کون سا ناپسند ہے؟ ابلیس نے کہا: مجھے مومن بخیل پسند ہے مگر گنہگار سخی پسند نہیں۔ آپ نے پوچھا: وہ کیوں؟ ابلیس نے کہا: اس لیے کہ بخیل کو تو اس کا بخل ہی لے ڈوبے گا، مگر فاسق سخی کے متعلق مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو اس کی سخاوت کی وجہ سے معاف نہ فرما دے۔ پھر ابلیس جاتے ہوئے کہتا گیا کہ اگر آپ یحییٰ پیغمبر نہ ہوتے تو میں یہ راز کی باتیں کبھی آپ کو نہ بتاتا۔ یہاں پر 25واں باب مکمل ہوا۔ آگے 26واں باب ہے جو طول عمل کے بارے میں ہے، لمبی لمبی امیدیں لگانے کے تعلق سے ہے۔ یہ بات یاد رکھے کہ ہر انسان کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو، ہر ذی روح کو مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے۔ تو لمبی امیدیں رکھنے کا کوئی مطلب نہیں۔ لمبی امیدیں اور نفسانی خواہشات انسان کو رب سے اور اس کی عبادت سے غافل کر دیتی ہیں۔ یہ بہت نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ میں تم پر دو چیزوں کے تسلط سے ڈرتا ہوں، یعنی دو چیزوں کے حاوی ہو جانے سے ڈرتا ہوں: طول عمل یعنی لمبی امیدیں اور خواہشات کی پیروی۔ بے شبہ طویل امیدیں آخرت کی یاد بھلا دیتی ہیں اور خواہشات کی پیروی حق و صداقت سے روک دیتی ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ میں 3 شخصوں کے لیے 3 چیزوں کا ضامن ہوں: دنیا میں ہماتن غرق، دنیا کے حریص، دنیا کے لالچی، اور بخیل کے لیے دائمی فقر ہے، یعنی ہمیشہ کی محتاجی ہے۔
دائمی مشغولیت ہے اور دائمی غم مقدر کر دیا گیا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے حمص والوں سے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ایسے مکانات بناتے ہو جن میں تمہیں نہیں رہنا، ایسی امیدیں رکھتے ہو جنہیں نہیں پا سکتے، اور ایسا سامان جمع کرتے ہو جسے اپنے مصرف میں نہیں لاتے۔ تم سے پہلی امتوں نے عالی شان عمارتیں بنوائی، بہت مال و دولت جمع کیا اور طویل ترین امیدیں رکھی، مگر ان کی امیدیں فریب اور دھوکہ نکلی اور ان کا جمع کردہ مال برباد ہو گیا اور ان کی عمارتیں قبریں بن گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اگر تم اپنے دوست سے آرزوئے ملاقات رکھتے ہو تو پیوند لگا کپڑا پہنو، پرانا جوتا استعمال کرو، امیدیں کم کرو اور پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو 5 باتوں کی وصیت کی اور فرمایا، اپنی اولاد کو بھی یہی وصیت کرنا۔ عارضی دنیا پر مطمئن نہ ہونا، میں جاودانی جنت میں مطمئن تھا، ہمیشہ کی جنت میں مطمئن تھا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے وہاں سے نکال دیا۔ عورتوں کی خواہشات پر کام نہ کرنا، میں نے اپنی بیوی کی خواہش پر شجر ممنوعہ کھا لیا اور شرمندگی اٹھائی۔ ہر ایک کام کرنے سے پہلے اس کا انجام سوچ لو، اگر میں انجام سوچ لیتا تو جنت سے نہ نکالا جاتا۔ جس کام سے تمہارا دل مطمئن نہ ہو اس کام کو نہ کرو، کیونکہ جب میں نے شجر ممنوعہ کھایا تو میرا دل مطمئن نہیں تھا، مگر میں اس کے کھانے سے باز نہ رہا۔ کام کرنے سے پہلے مشورہ کر لیا کرو، کیونکہ اگر میں فرشتوں سے مشورہ کر لیتا تو مجھے یہ تکلیف نہ اٹھانی پڑتی۔ مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، مجھ سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ صبح کو شام کی فکر نہ کرو اور شام کو دوسری صبح کی فکر نہ کرو۔ موت سے پہلے زندگی کو، بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت سمجھو، کیونکہ پتہ نہیں کل تمہارا کیا حال ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا تم سب جنت میں جانے کی تمنا رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، ہاں۔ آپ نے فرمایا، امیدیں کم کرو اور اللہ تبارک و تعالی سے کما حق ہو شرم کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اللہ سے شرم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، حیا وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو، حیا یہ ہے کہ تم قبروں اور ان کی تکلیفوں کو یاد کرو، پیٹ کو حرام سے محفوظ رکھو، دماغ کو برے خیالات کی آماج گاہ نہ بناؤ، اور جو شخص آخرت کی عزت چاہتا ہے وہ دنیاوی زینتوں کو ترک کر دے، یہی حقیقی شرم ہے، اور اسی سے بندہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرتا ہے۔ فرمان نبوی ہے، اس امت کی اولین نیکی زہد اور یقین ہے۔ زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی، اور اس کی ہلاکت کا آخری سبب بخل اور جھوٹی امیدیں ہیں۔ حضرت ام منذر رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لوگوں کے پاس آئے اور فرمایا، اے لوگو، اللہ سے شرم کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، کس طرح یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، تم وہ کچھ جمع کرتے ہو جو کھاتے نہیں، وہ امیدیں رکھتے ہو جو پا نہیں سکتے، اور ایسے مکانات بناتے ہو جس میں تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں دنیا میں ہی رہ جائیں گی، قبر میں آدمی کے ساتھ ان میں سے کچھ بھی نہیں جائے گا، اگر کچھ جائے گا تو وہ ایمان ہوگا اور اس کے نیک اعمال ہوں گے۔ تو جو چیز قبر میں ساتھ آنے والی ہے، انسان کو اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے 1 ماہ کے قرض پر 100 دینار میں لونڈی خریدی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا، تمہیں تعجب نہیں ہوا؟
اسامہ نے 1 ماہ کے قرض پر لونڈی خریدی ہے، اس کی امیدیں بہت طویل ہیں، رب ذوالجلال کی قسم میں آنکھیں کھولتا ہوں تو مجھے اتنی امید نہیں ہوتی کہ پلکیں ایک دوسرے سے ملیں گی، یا اللہ تعالی اس سے پہلے میری روح قبض فرما لے گا۔ میں تو نگاہ اٹھانے کے بعد نگاہ کی واپسی کی امید نہیں رکھتا، لقمہ منہ میں ڈال کر اسے چبانے تک زندگی کی امید نہیں رکھتا۔ پھر ارشاد فرمایا، اے لوگو، اگر تم عقل مند ہو تو اپنے آپ کو مردوں میں شامل سمجھو، رب ذوالجلال کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم پر ایک وقت مقرر یعنی موت آئے گی جس کو تم ٹال نہیں سکو گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مٹی سے مسح فرما لیتے، میں عرض کرتا حضور پانی قریب ہے، آپ فرماتے کیا خبر، میں پانی تک پہنچ سکوں گا یا نہ پہنچ سکوں؟ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لکڑیاں لی، ایک کو سامنے، دوسری کو پہلو میں اور تیسری کو دور نصب فرمایا، اور فرمایا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا یہ انسان ہے، یہ موت ہے، اور وہ انسان کی امیدیں ہیں۔ آدمی امیدوں کے پیچھے بھاگتا ہے مگر راستے میں اسے موت آ لیتی ہے۔ یعنی جو لکڑی دور نصب فرمائی تھی اس کو حضور نے انسان کی امیدیں فرمایا، اس لکڑی تک پہنچنے سے پہلے ہی موت کی لکڑی یعنی امیدوں تک پہنچنے سے پہلے ہی موت اس کو آ لیتی ہے، یعنی وہ مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور جو اس نے خواہشیں کی ہوتی ہیں، تمنائیں کی ہوتی ہیں، لمبی لمبی امیدیں لگائی ہوتی ہیں، وہ سب پوری نہیں ہو پاتی۔ مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بوڑھا پھاوڑے سے زمین کھود رہا تھا۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی، اے اللہ اس سے زندگی کی امید چھین لے۔ بوڑھے نے پھاوڑا رکھ دیا اور لیٹ گیا۔ جب کچھ دیر گزر گئی تو آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ اسے اس کی امیدیں لوٹا دے۔ بوڑھا کھڑا ہو گیا اور پھاوڑے سے زمین کھودنے لگا، تو آپ نے اس کا سبب پوچھا تو وہ کہنے لگا، کام کرتے ہوئے میرے دل میں خیال آیا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، کب تک یہ کام کرتا رہوں گا، لہٰذا میں نے پھاوڑا رکھ دیا اور لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد میرے دل میں خیال آیا تجھے زندگی گزارنے کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، چنانچہ میں نے پھاوڑا سنبھال کر پھر کھڑا ہو گیا اور کام کرنے لگ گیا۔ یہی انسان کا حال ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی تو فنا ہو جانے والی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو جو ہمیشہ کی زندگی ہے انسان کو اس پر نظر رکھنی چاہیے اور اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ یہاں پر کتاب کا 26واں باب مکمل ہو گیا، آگے 27واں باب ہے جو عبادت گزاری اور ترک حرام کے تعلق سے ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔